شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا، جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعات، انشاءاللہ آج کے اس درس میں سورۃ الانعام کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آئیے سب سے پہلے میں نے کچھ آیتیں ابتدا کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تاریکیاں اور روشنی بنائی، پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر موت کا ایک وقت مقرر کر دیا اور اس کے نزدیک دوبارہ اٹھائے جانے کا ایک اور مقرر وقت ہے، پھر تم اس میں شبہ کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں صرف وہی اللہ عبادت کے لائق ہے۔ وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر سبھی احوال کو جانتا ہے اور تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ یہ سورۃ الانعام ہے، اور انعام کا مطلب معنی یہ ہوتا ہے چوپائے، جانوروں کا اس کے اندر ذکر آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ المائدہ کے اندر ان باتوں کو سنا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی، یہاں پر بھی اسی طرح کچھ جانوروں کا ذکر ہے، لیکن اس کے اندر ان باتوں کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ مشرکین اور جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان سے قریب ہونے کے لیے وہ جانوروں کو ان کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور مشرکانہ عمل کرتے ہوئے ان کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ صورت جو نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، وہ مکی دور کے اندر ہے، یہ صورت مکی ہے، اور مکہ کے اندر جو باطل عقیدے پائے جاتے تھے، اہل مکہ کے اندر جو مشرکین تھے، وہ جانوروں کے بچوں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور بعض لوگ اس کی ذبح کر کر اس کے نام پر قربانیاں دیا کرتے تھے۔ اس صورت کے سلسلے میں
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اور دوسری روایت سے بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ 6 آیتوں کے علاوہ یہ پوری سورت مکی ہے، اور اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی بار رات کو یہ نازل ہوئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوری سورت رات کو ہی لکھ لی تھی۔ قرآن مجید کے دوسرے سورتوں کے بنسبت اس سورت کے سلسلے میں یہ خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات کے اندر اس سورت کو نازل کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک ہی رات میں اس کو لکھ لیا ہے۔ اس سے اس بات کا ہم کو علم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کتابت کا مرحلہ جاری ہو چکا تھا، یعنی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سنتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو نوٹ کر لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، جس کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ انعام جب نازل ہوئی، تو اس کی خصوصیت، اس کی فضیلت یہ ہے کہ 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے، اور حاکم نے جابر سے روایت کی رضی اللہ عنہ کہ جب سورۃ الانعام نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور کہا کہ اس سورت کے نزول کے وقت اس کے ارد گرد اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کا افق بھر گیا تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی شرط کے مطابق اس کو نقل کیا ہے۔ اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے نازل ہوئے، ارد گرد تھے، اور دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آسمان پورا فرشتوں سے بھر چکا تھا۔ اب اس سورت میں ایسی کیا چیز ہے، یا کون سی ایسی چیز ہے جس کو لے کر یہ فرشتوں کا نزول ہوا یا فرشتے نازل ہوئے دوسرے صورتوں کے بنسبت؟ تو فخر الدین رازی نے علماء عقائد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ سورت کو 2 فضیلتیں حاصل ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک ہی بار میں نازل ہوئی، پہلی فضیلت ہوئی، اور دوسری یہ ہے کہ اسے 70,000 فرشتے لے کر نازل ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت کے اندر توحید کا ذکر ہم کو ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہم کو ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا اکیلا کیسا جاننا، یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نبوت کا ذکر آتا ہے، نبوت جو نبی بنائے جاتے ہیں، نبوت کا سلسلہ جاری اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، نبوت کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح عدل الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے عدل کرتا ہے، اس کا ذکر ہے، اور آخرت کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ منکرین توحید، جو توحید کا انکار کرتے ہیں، توحید کو نہیں مانتے ہیں، اور ملحدین کے عقائد جو ہوتے ہیں، بے دین جو ہوتے ہیں، جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، کسی بھی اللہ کو نہیں مانتے، ملحد اس شخص کو کہتے ہیں، ان افراد کو کہتے ہیں کہ جو اللہ ہی کو نہیں مانتے بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا خالق و مالک نہیں مانتے، وہ ملحد ہے۔ تو ملحدین کے جو عقائد ہوتے ہیں، ان کے افکار ہوتے ہیں، ان تمام عقائد اور افکار کی تردید کی گئی ہے، اور اس سے اسلام کی بنیادی عقائد کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سورت مکی ہے، ایک ہی وقت میں اس کا نزول ہوا، اس کی نزول ہوتے وقت 70,000 فرشتے ایک حدیث کے مطابق ہم کو ملتے ہیں، اور آسمان کا افق بھر گیا تھا۔ اس طرح اتنی تعداد فرشتوں کی ہم کو ملتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ کو یہ بتایا گیا کہ توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، اللہ کا انصاف کیسے ہوتا ہے، اور اسی طرح آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین حدیث، منکرین توحید کا ذکر کیا ہے، اور ملحدین کے عقائد کو واضح طور پہ بتایا ہے کس طرح ان کی تردید کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کی جو بنیادی عقائد ہے ان چیزوں کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے، الحمدللہ الذی
خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی صورتیں، غالباً 5 سے 6 صورتیں ایسے آپ کو ملے گی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف کے ساتھ صورتیں شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر دیکھا کہ الحمد للہ رب العالمین، اسی طرح یہاں پر آپ کو ملے گا الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہاں پر 2 باتیں آئی ہیں، ایک ہے آسمان اور دوسرا ہے زمین۔ اور ایک حدیث کے مطابق یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ بلکہ آیت بھی ضمن میں آتی ہے کہ سورہ توبہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، کہ ہم نے اسی دن سے اس سال کے 12 مہینے بنائے ہیں جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ آسمان اور زمین کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ آسمانوں کے سلسلے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ 7 آسمان، کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا آسمان، اس طرح 7 آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے اور اس عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے۔ اس کی دلیل کہاں پر ہم کو ملے گی؟ تو آپ نے کئی دفعہ اس حدیث کو سنا ہوگا کہ فرشتے جب انسان کی روح کو لے کر پہلے آسمان پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اگر وہ مومن ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، یہ ذکر آپ نے کئی دفعہ اس کو سنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ اسی طرح والارض کی بات آئی، زمین، زمین کے بھی تہ بتہ 7 حصے ہیں۔ پہلی جو زمین ہے اس کے نیچے پھر زمین، اس کے نیچے زمین، اس کے نیچے زمین۔ اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے۔ تو اہل مکہ کو بلکہ پوری دنیا کے قوم کو یہ بتایا گیا کہ یہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اسی کی حمد و ثنا ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ تاریکیاں اور روشنی بنائی۔ کیا بنائی ہے؟ تاریکیاں، اندھیرے، اندھیرا، تاریکی کا مطلب اندھیرا، اندھیرے بنائے ہیں اور روشنی بنائی۔ اندھیرے سے مطلب کیا ہے؟ روشنی سے مراد کیا ہے؟ اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاریکی اور نور کو بنایا، تو تاریکی سے مراد نور کی اپوزٹ چیز ہے، روشنی کے اپوزٹ اندھیرا۔ ظلم، ظلم ایک نہیں بلکہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، اندھیرے بہت سارے ہو سکتے ہیں، اسی لیے اللہ نے یہاں پہ کیا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ، ظلمات جو عربی زبان کے اعتبار سے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو ظلم ایک نہیں ہے بلکہ اندھیرے پر مشتمل بہت سارے راستے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور نور کو اللہ تعالیٰ نے سنگولر یہاں پہ یوز کیا ہے، واحد ذکر کیا ہے کہ روشنی ایک ہی ہو سکتی ہے، یعنی توحید، نور سے مراد توحید ایک تنہا اکیلا اللہ کو جاننا ہے۔ اور ظلمات کے اندر بہت سارے اندھیرے، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلَتْ ظُلُمَاتِ وَالنُّورِ، کہ جس نے تاریکیاں اور روشنی بنائی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پھر بھی اہل کفر، انکار کرنے والے دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اہل مکہ کا جو عقیدہ تھا اللہ کے علاوہ کوئی اور ان کا معبود ہے، ان کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، جانوروں کو پالتے تھے، پوستے تھے، یہ عقیدہ جو رکھتے تھے، اللہ نے کہا کہ یہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا میں، اندھیرے اور روشنی کو پیدا کرنے والا میں، اس کے باوجود بھی تم کیا کرتے ہو؟ مجھے اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہو۔ تو اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، اس بات کا ذکر یہاں پر ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اور یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ سارے لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، مٹی سے تم کو پیدا کیا، پھر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، پیدا کر دیا چھوڑ دیا ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ اجل مقرر کیا ہے، یعنی ایک ایسا وقت مقرر کیا ہے جہاں تم کو موت آ پکڑے گی، یعنی ایک وقت ایسا اللہ نے مقرر کر دیا ہے
کہ کب اور کس وقت کہاں سے آپ کو دنیا سے لوٹنا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اللہ نے فرمایا کہ اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر موت کا ایک مقرر وقت قرار دیا ہے۔ کیونکہ اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پیدا ہو گئے، اب اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آخرت کا تذکرہ اس کے اندر ملتا ہے، تو دوبارہ یہ تصور تھا یا یہ ایمان تھا ان کا، یہ عقیدہ تھا کہ ہم دوبارہ واپس نہیں جانے والے ہیں یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک وقت مقرر ہے، اور وقت جیسے ہی ہو جائے گا تمہیں دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے اور ایک ذکر کیا، وہ اجل مسمى عندہ ثم انتم تمترون، اور اس کے نزدیک دوبارہ اٹھائے جانے کا ایک اور مقرر وقت ہے، پھر تم اس میں شبہ کرتے ہو۔ یعنی یہاں پر قیامت کا ذکر آیا ہے، واجل مسمى، یعنی ایسا نہیں کہ تم ہی اٹھائے جاؤ گے، بلکہ یہ زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، یہ سارے چیزوں کا بھی ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اور جیسے ہی اس کا وقت آئے گا اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، قیامت کی شکل میں تہس نہس ہو جائے گا۔ تو زمین و آسمان، انس اور جنس، درندے پرند، جس طرح کی بھی مخلوق ہے اللہ کی، یہ سب کو فنا ہونا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور آسمان زمین میں صرف وہی اللہ عبادت کے لائق۔ یہاں تک فرمایا یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر سبھی احوال کو وہ جانتا ہے اور تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ یہاں سے کچھ اہل علم نے یہ بات بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، تو اس سے مراد یہاں پر لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی بذات خود ہر جگہ موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ یعلم، اللہ جانتا ہے، کیسے جانتا ہے؟ اس کی شایان شان ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے بدولت انسان کے سر یعنی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہاں پر ہے، یہ عقیدہ جو ہمیں جاننا چاہیے یا ماننا چاہیے وہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے۔ کیسے ہے؟ اس کی شان شان ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ الاستواء معلوم، انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم، ہم کو اتنا معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے، وکیفیت مجہول، اس کے کیفیت کیسی ہے، کس طرح بیٹھا ہوا ہے، کس طرح وہ سنتا ہے، کس طرح وہ دیکھتا ہے، وہ کیفیت مجہول، کیفیت مجہول ہے، ہم کو اس کا علم نہیں دیا گیا قرآن اس کے اندر۔ وہ سوال عنہا بدعت، اور اس بارے میں سوال کرنے سے امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اصحاب نے کبھی اس طرح کا سوال نہیں کیا ہے، بس یہ قرآن میں حدیث میں یہ ہم کو علم دیا گیا اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کی شان ہے، یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، بلکہ ہر جگہ اللہ کے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، چاہے پوشیدہ طور پر ہو یا ظاہری طور پر ہو، اور اللہ نے کہا تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تم کیا کر رہے ہو، کس طرح کر رہے ہو، کہاں پہ کر رہے ہو، کس کے ساتھ کر رہے ہو، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی اہل مکہ کو یہ اتنی ساری چیزیں واضح طور پہ بیان کی گئی کہ دیکھو تم پیدا کیے گئے، تمہارا ایک وقت مقرر ہے، اور تمہارا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا وقت مقرر ہے، اور یہ زمین آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اور وہ تمہارے پوشیدہ اعمال کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے۔ یہ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کی۔ اس کے بعد جو مسئلہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 9 کے اندر 8 اور 9 میں فرمایا وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ کافروں کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور
اس کی نبوت کی شہادت دیتا، اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو معاملہ کا فیصلہ ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی، یعنی انہیں ہلاک کر دیا جاتا، اور اگر ہم اس شاہد کی حیثیت سے کسی فرشتے کو تجویز کرتے تو اسے مرد بناتے، ان کے لیے وہی شبہ پیدا کر دیتے جس سے وہ پہلے سے پڑے ہوئے تھے۔ یعنی یہاں پر ایک اعتراض کافروں کے جانب سے کیا گیا، وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر اللہ کو کسی کو رسول بنانا ہی تھا یا کسی کو ہمارے درمیان اپنا پیغام دینے والا بنانا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو کیوں نہیں نازل کیا؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، انہوں نے کہا کہ کوئی فرشتے کو اللہ نے کیوں نہیں اتارا، یہ انسان کو کیوں اتارا، انسان کو کیوں اللہ نے معبود بنایا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے تھے، نبوت کو نہیں ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں ماننے والے کہتے تھے کہ اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا کسی کو تو فرشتے کو نازل کرتے، یہ ہماری طرح انسان کو کیوں نازل کیا گیا ہے؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہمارے درمیان کوئی فرشتہ آ جاتا تھا تو یقیناً ہم اس بات کو مان لیتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت بیان کی ہے، کہا انسانوں کے لیے جو مٹی سے پیدا کردہ ہے، ہماری جو اصل ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ایک ان سے پیدا کیا، ابھی پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ سب ایک جان سے پیدا ہوئے ہیں، جو انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، جو بشر ہے، اللہ تعالیٰ کی 3 طرح کی مخلوق جو عقلی طور پر آتی ہے، عقل جس کے اندر عقل ہوتی ہے، ایک ہے جنات، اور دوسرے ہیں آپ کو فرشتے، اور تیسرے ہیں انسان۔ یہاں پر اس اعتراضات کو ہم سمجھنے کی مختصر کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن عقلی طور پر اہل علم نے تینوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے فرشتے، دوسرے انسان، تیسرے جنات۔ اب ان تینوں کا ذکر کرتے ہوئے اگر ہم مطالعہ کریں گے قرآن کا تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو پیدا کیا وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو پیدا کیا نور سے پیدا کیا، اور نور کے سلسلے میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے، اللہ نے کہا ہے کہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے نور سے ہے، نہیں، اللہ کے نور سے کوئی چیز پیدا ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کسی اور میں شامل ہو جائے گی۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نور، وہ نور کی صفت کسی اور میں نہیں آ سکتی کیونکہ وہ اللہ کی شان نشان ہے۔ تو فرشتے جو پیدا ہوئے وہ کس سے ہوئے؟ نور سے پیدا ہوئے۔ کون سا نور ہے؟ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسری چیز ہے جنات، آگ سے پیدا ہوئے، اس کا علم ہم کو ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے بشر، مٹی سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اب اہل مکہ جو مٹی کے بندے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی فرشتہ نازل ہو جاتا تو ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ وہ کاذب ہے، تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رسول نہیں تسلیم کرتے، کہتے تھے کہ فرشتہ نازل ہو۔ اب سوچے فرشتہ اگر انسانوں کے درمیان نازل ہو جاتا بحیثیت نمونہ یا بحیثیت اسوہ، بحیثیت ماڈل، تو کیا انسانوں کے لیے وہ کافی ہو جاتا؟ کیا انسانوں کے لیے اس کا نمونہ بننا ضروری ہو جاتا؟ آپ غور کریں گے فرشتوں کے صفات الگ ہے، فرشتوں کے مسائل الگ ہے، فرشتوں کی اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا چلنا، یہ ساری کیفیتیں انسان سے جدا گانا ہے۔ اہل مکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم کو فرشتہ نازل کر دیتے، اللہ نے کہا کہ اگر فرشتہ نازل کرتے تو یہ فرشتوں کی کیفیت بالکل جدا گانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دوسرے متعدد آیات کی روشنی میں بات آتی ہے کہ انسانوں کے لیے اگر کوئی نمونہ اور آئیڈیل ہو سکتا ہے تو وہ انسان ہی کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ انسان کی جو صفات ہے، انسان کی جو کیفیت ہے، وہ انسان کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، ان کی ولادت کا ذکر ایک انسان کی طرح پورا ہم کو ملتا ہے، فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، اور آپ کی نکاح کا ذکر ملتا ہے، آپ کے جنگوں میں جانے کا ذکر ملتا ہے،
آپ کے درد اور بیماری کی چیزیں ہم کو ملتی ہے، آپ کی خوشی اور غم کا ذکر ہم کو ملتا ہے، آپ کے جذبات، ہر وہ چیز جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ اسوہ نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بنائے گئے۔ اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے، بشر کو نبی بنایا۔ تو جواب ممکن ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا، جو اعتراض تھا اہل مکہ کا کہ فرشتہ ہوتا، اور آج بڑے تعجب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1434 سال کے بعد، 35-40 کے بعد، آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے بلکہ نور ہے۔ تو بات سمجھنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کافرین کہا کرتے تھے کہ آپ بشر ہیں اور کوئی فرشتہ نازل ہو جاتا، اور آج کے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، نور ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نور نہیں ہے۔ اگر نور مان لیا جائے تو پھر نوری جو مخلوق ہے، ان کی صفات، ان کی کیفیت جداگانہ ہوتی ہے، اور بشر کے لیے وہ نمونہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ ہم نے تمہارے لیے جو رسول کو مبعوث کیا ہے وہ بشر ہے، بلکہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس روئے زمین پر تشریف لائے، سب کے سب بشر تھے، سب کے سب بشر تھے۔ ان کی ولادت، ان کا ذکر، ان کا نکاح، ان کی بچے، ان کی ازدواج، ان کا رہن سہن، یہ اسوہ۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ اور نمونہ بنایا گیا ہے تا قیامت تک کے لیے۔ تو یہ باتیں اس صورت میں ہم کو ملتی ہے کہ جو اعتراضات اہل مکہ کے تھے، یہ سارے اعتراضات کے جوابات یہاں پر مختصراً دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک بات اور آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، قل انما انا بشرکم مثلکم یوحی الی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم مجھے کیا کہو، بشر کہو۔ تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ یہ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں بشر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بشر کے لیے یعنی مٹی سے پیدا کردہ انسانوں کے لیے، آدم کی ذریت کے لیے، آدم ہی میں سے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں اسوہ اور نمونہ بنایا، اور میرے اور آپ کے لیے تا قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ اور نمونہ بنایا گیا، مکمل طور پر جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ اور ایک آیت ہے جس کے اندر یہ باتیں ہم کو ملتی ہے کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّن رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب ان کے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آتی ہے، باتیں آتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 3 درجات اہل علم نے بیان کیے۔ اعراض کرنا یعنی کسی چیز کو رد کرنا، کینسل کرنا، ایکسیپٹ نہیں کرنے میں کچھ باتیں بیان کی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تکذیب بالحق، پوری دنیا کو اس بات کا علم ہے، یہود ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو یا بدھسٹ ہو، جو اہل علم ہیں اس میں سب کو پتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور ان کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اس کا علم ہے۔ تو ان کے پاس جب یہ آیتیں پہنچتی ہے، حقیقت پہنچتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تکذیب بالحق۔ پہلا ہے حق کو جھٹلانا، یعنی میں اس کو نہیں جانتا۔ بہت سارے لوگ، آپ جب دعوتی مرحلے میں جائیں گے تو سب کو علم ہوتا ہے، تو ایک راستہ اعراض کرتے ہیں بچنے کا، اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی حدود سے، اللہ کی آیتوں سے بچنے سے، کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ یا ایک ہوتا ہے اعراض عن الحق، ایک تو بتایا تکذیب بالحق، حق کو جھٹلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو اس کا علم نہیں۔ دوسرا ہے اعراض عن الحق۔ اعراض عن الحق کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ جھوٹ بول رہے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جب جھوٹ بول رہے ہوتے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ سچ بتا رہے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو منہ پھیر لیتے ہیں۔ کوئی انسان آپ کو سچ بات بتا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی حدیث، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بیان کر رہا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اعراض عن الحق، منہ پھیر کے چلے جاتے، سنتے نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جب ان کے سامنے حدیث بیان کی جاتی ہے
تو پہلا کچھ اس طرح کا گروہ ہم کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ٹوٹل تو جھٹلا دیتے ہیں۔ کچھ گروہ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں، جن کو کہتے ہیں اعراض عن الحق۔ اور تیسرے ایسے ہیں استہزاء بالحق، کیا کرتے ہیں حق کو نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں، نہ جھٹلاتے ہیں۔ ایک گروہ ملے گا آپ کو جو جھٹلاتا ہے مکمل طور پر، ایک گروہ ملے گا جو جھٹلاتا نہیں ہے، منہ پھیرتا ہے، ایک گروہ ملے گا جو حق کو نہ تسلیم کرتا ہے اور نہ قبول کرتا ہے اور نہ جھٹلاتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے استہزاء بالحق، حق کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ تین طرح کی کیٹیگری کو اہل علم نے یہ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ جب قرآن کی بات آتی ہے، حدیث کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، تو پوری دنیا کے اندر حق کا اس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تکذیب بالحق، حق کو جھٹلا دیتے ہیں، اعراض عن الحق، حق سے منہ موڑ لیتے ہیں، استہزاء بالحق، حق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب حدیث آپ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل ہے تو کہتے ہیں آج تک ہم نے نہیں سنا، ہمارے باپ دادا نے نہیں سنا، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی چیز تھی کہ اہل مکہ کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، انہوں نے کہا تکذیب بالحق، جھٹلا دیا۔ اور کچھ لوگ تھے خاموش رہتے تھے، بات سمجھ میں آتی تھی اور کہتے تھے ارادہ الحق، ہاں بھائی ہوں گے تو کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے اس سے، تو وہاں پر حق ہونے کے باوجود تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تیسرے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہی آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، تو تیسرا گروہ تھے جو کیا کیا کرتے تھے مذاق۔ تو آج بھی دنیا کے اندر اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اہل مکہ کے اندر حق سے دوری کس طرح لوگ اختیار کرتے تھے، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّن رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ اعراض کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آتی ہیں اس کے اندر، اس سورت کے اندر آپ دیکھیں گے تو بڑے گناہوں سے بچنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے اس میں 10 احکامات آتے ہیں جو کافی تفصیل سے ہیں۔ اگر آیت نمبر 151 151 سے لے کے 153 تک، 151 152 153 پڑھیں گے آپ۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 10 احکامات بیان کیے ہیں، جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک نہ بناؤ، اللہ تشریکو بھی شیئا، اہل مکہ کو یہ بات بیان کی گئی۔ اور دوسری چیز ہے کہ وبالوالدین احسانا، والدین کی فرما برداری کرو، نافرمانی سے بچو۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اطاعت و بندگی کا ذکر ہم کو ملتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہم کو ملتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس کی راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا سب سے اچھا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ ایک مسلمان کے لیے ایک جذبہ ہونا چاہیے جنت میں جانے کا کہ اس کو اس چیز تڑپ ہونی چاہیے کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے جس کو میں کر گزروں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ جیسے ہی وقت کا نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنا۔ پھر آپ نے پوچھا اس کے بعد کیا کام کرنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے اچھا عمل یہ ہے نماز کے بعد کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر آپ نے پوچھا اس کے بعد کیا اچھا کام ہے اسلام کے اندر سب سے اچھا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو یہ ترتیب وار، تو پہلی چیز آتی ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، وحدانیت کے بعد نمازوں کی پابندی کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کے سلسلے میں بنی اسرائیل میں کافی تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ وضاحت ملے گی، کس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، کس طرح ان کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر مختصراً یہ حدیث کو میں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، یہ آیت بھی اس میں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے اور اس آیت کے اندر یہ بات ملتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو
رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ آج کون کون سے طریقے ایسے ایجاد کر لیے گئے جہاں سے اولاد کو قتل کر دیا جاتا ہے، ولادت سے پہلے ہی ان کی زندگی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے کہ اولاد کا قتل کرنا۔ یہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ تھے جو غربت کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے اور بچیوں کی پیدا ہونے کی آر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور وہ دور تو پیدا ہونے کے بعد ہی ہوتا تھا۔ زمانے جاہلیت کے اندر بچے کی ولادت کے بعد یہ معاملہ ہوتا تھا، لیکن آج کے اس دور میں، ماڈرن دور کے اندر، سائنس کے ایجادات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے ولادت سے پہلے ہی بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پیدا ہوگا تو ہم کہاں سے اس کو کھلائیں گے، کہاں سے پڑھائیں گے، کہاں سے آگے بڑھائیں گے، نحن نرزقکم وإیاہم۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہی ڈر اور خوف تھا، اور آج بھی کئی ایسے مسلمان گھرانے ہیں جہاں پر بچوں کی ولادت کو لے کر بہت سارے ایسے غلط راہیں اختیار کی جاتی ہے جو وقت سے پہلے انہیں مردہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اولاد کو کسی بھی صورت میں قتل نہ کرے۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دے کر اپنی نعمت سے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے کر اپنی نعمت سے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دے کر نوازتا ہے، اور اللہ جب دینے اس نعمت کو نہیں آتا تو دنیا کی کوئی ذات اسے نہ بیٹا دے سکتی ہے نہ بیٹی دے سکتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ کے جانب سے اپنے بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان نعمتوں سے نواز رہا ہے تو رزق کے ڈر سے، موت کے ڈر سے، آگے تعلیم کے ڈر سے، ذمہ داری کے ڈر سے انہیں قتل نہ کرے۔ یہ بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ اولاد کا قتل کرنا۔ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مارو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، پیے گی، بڑھے گی، کیسے میں اس کو سنبھالوں، ہم دو ہمارے دو۔ یہ جو فارمولا ہے، یہ جو چیز ہے، بڑی مشہور و معروف ہے۔ آپ دیکھیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، رزق کے لیے صحیح بندوبست نہیں ہے، 8 بچے، 10 بچے، اللہ کی نعمتیں ان کے پاس ہے، پل رہی ہے، پرورش پا رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، بہت ساری نعمتوں سے مستفید ہو رہی ہے، اور غور کریں گے یہی وہ اولاد ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعا کرے گی، نیک کام کرے گی، تو آپ کے درجات کو بلند کیا جائے گا۔ تو اولاد بڑی نعمت ہے، اور اس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ قتل نہ کرو، رزق کے ڈر سے، خوف کے ڈر سے، تعلیم کے ڈر سے، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں مہنگائی کے ڈر سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اولاد کو پیدا نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو بہت ساری باتوں میں سے کہ یہاں پر ان آیتوں میں آتا ہے یتیم کا مال کھانا، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، والدین کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنا، اولاد کا قتل نہ کرنا، مفلسی کی وجہ سے فحش کام نہیں کرنا، ناحق کسی کو قتل نہ کرنا، اور یتیم کے مال کو نہیں کھانا، اور ناپ تول میں جو ہے نا کمی نہیں کرنا۔ اور ایک آیت ہے اس کے اندر، آیت نمبر 153 کے آخری حصہ بتاتے ہوئے بات کو ختم کروں گا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ ساتھ میں تھے، آپ نے ایک لکیر، سیدھی لکیر کھینچی، اور سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد اس کے دائیں بائیں دائیں بائیں آپ نے لکیریں کھینچی، اور کہا یہ بیچ والی جو لکیر ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں یہ پگڈنڈیاں یعنی ایسے راہیں ہیں، ایسے راستے ہیں جہاں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو چاہتا ہے کہ یہاں سے اچک لیں، آپ کو لے جائیں، غلط راہ پہ چلے جائیں۔ تو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا کرو، اب اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ مت چلے جاؤ۔ اللہ کی جو راستہ بیان کیا گیا اور وہ ہے قرآن و حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھا راستہ یہ ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھے راستے پہ کون چلے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ
راستے کی جو دعا ہم کرتے ہیں اس پہ راستے پہ چلنے والوں کے سلسلے میں بھی ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور دوسرے راستوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسرے راستوں سے مراد بہت ساری ایسے راستے لوگوں نے اپنے اپنے بنا رکھے ہیں۔ کوئی کسی کو تقلید کے طور پر اپنا لیتا ہے، کوئی کسی کو امام کے طور پر اپنا لیتا ہے، اور اللہ کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو 10 باتیں اس صورت میں آئی ہیں، جس میں پہلی چیز ہے شرک کا ذکر ہم کو ملتا ہے، والدین کے ساتھ نافرمانی کا ذکر ملتا ہے کہ نہ کریں، اور اولاد کا قتل نہ کریں، فحش کاموں میں مبتلا نہ ہوں، ناحق کسی کا قتل نہ کریں، یتیم کا مال نہ کھائیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، انصاف کریں، عہد و پیمان کو، عہد و پیمان کا بھی ذکر آپ کو ملے گا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اور سورہ متففین کے اندر وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں ان کے بارے میں ویل کا ذکر ہے۔ اور وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جو تجارت کرتے ہیں، تجارت کرتے وقت ناپ تول میں کمی کرنا۔ اور ایک ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خلاف ورزی مت کرو، اعتدال کرو، انصاف پسند کرو، تو کہتے ہیں ہم ہی انصاف بنانے والے، ہم ہی صحیح ناپ تول کرنے والے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس سورہ کے اندر 10 کے قریب ہم کو ملتی ہیں۔ تو عہد و پیمان کو پورا کرنا، صراط مستقیم پر چلنا، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اولاد کا قتل نہ کرنا، فحش باتوں میں مبتلا نہ ہونا، ناحق کسی کا قتل نہ کرنا۔ ناحق قتل کے بارے میں بات آتی ہے، کس کا قتل کیا جا سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول معاشرے میں آئے دن بہت سارے قتل ہو رہے، شریعت اسلام کے اعتبار سے کون کس کا قتل کر سکتا ہے۔ انسان کو یہ اتھارٹی نہیں دی گئی ہے، کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو، اگر اسلامی مملکت ہو، وقت کا حاکم ہو، اس بات کو سن لے، وقت کا حاکم ہو، اسلامی مملکت ہو، ایسی صورت میں پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے شادی شدہ زانی، جس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شادی شدہ زانی کے سلسلے میں یہ اسلامی حکم ہم کو ملتا ہے۔ دوسرا ہے کسی نے جان لی، جان کے بدلے میں جان لینا ہے، تو جان لینے والا موجود ہو، وقت کا حاکم قاضی کے پاس مسئلہ جاتا ہے اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں جان لیا جائے گا، تو جان لی جا سکتی ہے، لیکن معاف کر دیں تو یہ بڑی بات ہے۔ تیسری چیز یا تیسرا شخص وہ ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور گروہ میں شامل ہو جائے، یہ مسلمان ہو کر مرتد ہو جائے، لیکن یہ کوئی شخص یا کوئی فرد یا کوئی جماعت یا کوئی گروہ یہ حکم پر عمل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اسلامی مملکت نہ ہو، وقت کا امیر موجود نہ ہو اور امیر کے پاس یہ مسئلہ آئے اور یہ ثابت ہو جائے، تب جا کر انہیں شریعت کے پاس و لحاظ کے اندر سزا دی جائے گی۔ یہ تین کے علاوہ کسی اور کے قتل کا کہیں سے بھی جواز نہیں ملتا ہے۔ تو لہذا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم قتل کے معاملے میں شامل ہو جاتے ہیں، یا قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا کروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مال کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، عہدے کے لیے، کسی اور دنیاوی چیزوں کے لیے قتل تو نہیں کرتے، لیکن قتل کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ اور پیر شامل کر لیتے ہیں، اپنے مشوروں سے ان کو نوازتے ہیں۔ تو اس طرح سارے کاموں سے اسلام نے ہم کو روکا ہے۔ اور یہ جو 10 باتیں جو آج سورۃ الانعام کی روشنی میں آئی ہے، آپ کو تعجب ہوگا، پوری تورات کا خلاصہ، تورات جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، اس کے اندر بھی یہ 10 باتیں آپ کو ملے گی۔ تورات میں بھی یہ خلاصہ موجود ہے کہ اللہ کے ساتھ تم شریک نہ بناؤ، والدین کی نافرمانی نہ کرو، اولاد کا قتل نہ کرو، فحش کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو، ناحق کسی کا قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، انصاف کرو، اور عہد و پیمان کو مکمل کرو، وعدوں کو مکمل کرو، اور صراط مستقیم پر چلو۔ تو یہ کچھ باتیں سورۃ الانعام کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہت ساری باتیں یہاں پر آتی ہیں، لیکن کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ آپ کے سامنے اس کی فضیلت، اس کا خلاصہ اور اس سے چیدہ چیدہ آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے ادارے فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کسی بہن کا کوئی سوال ہے تو سوال کریں، انشاءاللہ درس سے متعلق جواب دینے کی
کوشش کی جائے گی۔ اور ایک گزارش کرتے ہوئے میں واپس ہونا چاہتا ہوں، آپ کے لیے الحمدللہ یہ ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے مستفید ہوں، اپنے دوست احباب سے شیئر کریں، اس کو آگے بڑھائیں۔ آپ کا اپنا چینل ہے، چینل کو آگے بڑھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس محنت کردہ چیزوں کو محفوظ رکھ کر آنے والے لوگوں تک آسانی سے پہنچانا مقصد ہے۔ لہذا اس کام میں آگے بڑھیں، کیونکہ اللہ کے تعلیمات میں بات آتی ہے کہ نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو سنیں گے اور سوالات بھی کریں گے، اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔